الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس. ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، ہم حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں. ہمارا پروگرام میرا پیارا دین ایک طرح سے انفارمیشن کا خزانہ ہوتا ہے. اسلامک ہسٹری بھی ہم اس میں جانتے ہیں، کرامات صحابہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اسلام اور سائنس، دین کی پیاری پیاری باتیں بھی ہم اس پروگرام میں سیکھتے ہیں. تو آج بھی آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے. کتنی بار؟ 1000. جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے روزانہ ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، اور آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ آج کا یہ سوال ہے. کس کو یہاں پر معلوم ہے اس کا جواب؟ صرف بغداد بھائی کا ہاتھ کھڑا ہے. جی بغداد بھائی. غزوہ احد. جی غزوہ احد بغداد بھائی نے کہا، اور اس سوال کا جواب غزوہ احد ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں، 2 نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، تو ان سے ذرا تعارف لیتے ہیں. جی آپ کا نام؟ نبیل. نبیل، ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ نبیل بھائی موجود ہیں. جی آپ؟ محمد رضا. محمد رضا، ماشاء اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ایک پیاری حدیث یاد کریں گے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون کون ہیں آج جو نئے چہرے ہیں؟ ہمارے صفی اللہ بھائی نے تو تعارف لے لیا، میں بھی لے لوں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ نبیل. زور سے. نبیل. اور زور سے. نبیل. چیخ کر. نبیل. یہ تو گلا ہی خشک ہو گیا لگ رہا ہے، یوں کر رہے ہیں. اور نبیل بھائی کے بعد کون ہے؟ محمد رضا. اور زور سے. محمد رضا. پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین. سیگمنٹ کون سا ہے؟ کنز ایمان مزید. سیگمنٹ کنز ایمان مسجد. یہ کون سا سیگمنٹ شروع ہو گیا؟ میں نے پوچھا سیگمنٹ کون سا، آپ بتا رہے ہیں کنز ایمان مسجد. کوئی نیا سیگمنٹ آیا صفی اللہ بھائی؟ نہیں آیا. جی یہ سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. یعنی سیگمنٹس ہوتے ہیں نا ہمارے پروگرام کے اندر، تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. دانیال بھائی اور نبیل بھائی. نبیل بھائی اور محمد رضا بھائی. محمد رضا بھائی. تو جو ہے آپ جلدی سے جو حدیث پاک یاد کر لے گا وہ کیا بن جائے گا؟ ذہین بچہ. تو ذہین ہیں آپ؟ ہیں؟ پتا نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا ذہین ہے کہ نہیں ہے. اچھا ڈر کس سے زیادہ لگ رہا ہے؟ مجھ سے زیادہ لگ رہا ہے، ان سے زیادہ لگ رہا ہے؟ یہ بتائیں پہلے تو.
کس سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ آپ وہ دیکھیں رضا بھائی ماشاءاللہ جو ہے نا آرام سے سکون سے لگ رہے ہیں، وہ دیکھیں سامنے وہ مسکرا رہے ہیں، وہ بھی مسکرا رہے ہیں داؤد بھائی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہو. آپ ایسے یوں کیوں ہو رہے ہیں جیسے یہاں پر آپ کو کوئی سزا ملے گی؟ حدیث یاد نہیں ہو تو کوئی ڈنڈا ونڈا رکھا ہے یا چھپا کے آپ نے؟ پٹائی ہوتی ہے؟ پٹائی بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے مسکراتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے. جتنی ٹینشن لیں گے اتنی زیادہ پرابلم بڑھے گی. ٹینشن لینے سے پرابلم سالو ہوئی ہے کبھی؟ نہیں ہوتی. جہاں آپ ٹینشن لیں گے نا بھائی، ابھی جو ہے وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں؟ بولے نا زور سے، پڑھتے ہیں؟ اس میں کیا ٹینشن ہے جی بولنے میں؟ اب مدرسے میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہوگا، کل ٹیسٹ ہے، ایسا ہوتا ہے؟ قاری صاحب بولتے ہوں گے کل اس تختی کا ٹیسٹ ہے، اب کیا ٹینشن لگ گئی؟ اب سب سنانے گئے نا وہاں بھی یوں ہی ہو رہا ہے جیسے اس وقت آپ اپنے ہاتھ سے ہی کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ آتا ہوا بھی چلا جائے گا، آ رہا ہے نا وہ بھی چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن پہ کیا ہے؟ ٹینشن. اور اگر آپ ریلیکس ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا، کوئی پرابلم نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو نہیں بھی آ رہا ہوگا نا اس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کوشش کر لیں گے. اور جہاں آپ نے ٹینشن لے لی ہو کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر بیڑا ڈوب جائے گا. تو اس لیے ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ آپ جیسے انسان ہیں ایسے ہی صفی اللہ بھی بھائی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، سب انسان ہیں، سب اسلامی بھائی ہیں. تو مل بانٹ کے اچھا سا پروگرام کریں گے. پروگرام شروع ہو چکا ہے، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. پھر کہاں گئی توجہ؟ خود بھی یہیں رہنا ہے اور توجہ بھی. میں نے پوچھا سیگمنٹ کون سا ہے؟ ایک پیاری حدیث. اور اس میں حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں جو گھروں پر موجود ہیں. بچوں آپ کے لیے سوال دیا جا چکا ہے، اس کے علاوہ حدیث مبارکہ بھی سنا سکتے ہیں. آئیے حدیث مبارکہ یاد کرنے کی طرف چلتے ہیں. جی اسکرین پر دکھائیے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں. سبحان اللہ. اب اس حدیث پاک کو ہم یہاں یاد کریں گے جو گھروں پر موجود ہیں. آپ کو اسکرین پر جو حدیث پاک نظر آ رہی ہے اس کی تصویر لے لیجیے اور اچھے اچھے انداز سے بڑا اتنا بڑا لکھیں کہ جو ہے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو پھر حدیث پاک کو پڑھنے میں اور اس کا ترجمہ پڑھنے میں. اور اس کے علاوہ آپ جو اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، خوبصورتی کر سکتے ہیں، جو بات حدیث میں بیان کی ہو اس کو آپ اپنی ڈیزائننگ کے ذریعے شو کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کتنے کریٹیو ہیں. اور آپ کی جو بھیجی ہوئی تصویر ہوگی، پکچر ہوگی، وہ بن جائے گی پکچر آف دا ڈے. جی تو آئیے حدیث پاک یاد کرتے ہیں. احب البلاد الی اللہ. احب البلاد الی اللہ. زور سے پڑھیں گے تو منہ سے آواز نکلے گی، کان ہمارے سنیں گے اور بات دماغ میں بیٹھے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک فارمولہ یاد کرنے کا. صحیح ہے رضا بھائی؟ زور سے بول کے پڑھیں نا تو کیا ہوتا ہے اپنے کان سنتے ہیں. جب کان سنتے ہیں تو پھر دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے. بعض یوں کاپی کو دیکھتے رہیں گے خیالوں میں، تھوڑی دیر وہ ادھر رہتا ہے پھر کہیں اور خیال چلے آتے ہیں. صحیح ہے جی؟ تو زور سے بول کے پڑھنا ہے. احب البلاد الی اللہ. احب البلاد الی اللہ. احب البلاد الی اللہ. احب البلاد الی اللہ. جس کو یاد ہوتا جائے وہ ہینڈ ریز کرتا جائے گا. احب البلاد الی اللہ. 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 نہیں جی، یہاں پر تو صرف ابھی تک ایک بغداد بھائی اور ہمارے جو ہے وہ حاشر بھائی نے یاد کیا ہے اور ہاتھ اٹھا ہی نہیں. چلیں بھائی دیکھتے ہیں. پہلے سنتے ہیں اپنے بغداد بھائی سے. جی بغداد بھائی. احب البلاد الی اللہ. احب البلاد. صحیح سنانا ہے. صحیح. جی چلیں حاشر بھائی سے سنتے ہیں. مائک دے سیدھے ہاتھ سے. زبردست. احب البلاد الی اللہ. ماشاء اللہ. احب البلاد الی اللہ. الی اللہ. احب البلاد الی اللہ. تھوڑا بھی یاد ہو نا تو کوشش کریں. میں نے پہلے بتا دیا سزا نہیں ملے گی، کوئی ڈنڈا یا ہم نے چھپا کے ایک کا پٹائی نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ ریلیکس ہو کے تھوڑا بھی کوشش کریں سنانے کی. احب البلاد الی اللہ. 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 جی یاد ہوا؟ احب دل نہیں بل. احب البلاد البلاد الی اللہ.
इलल्लाहि ठीक है जी, चले भाई दाऊद भाई। अहब्बुल हाँ बिलादि इलल्लाहि। जबरदस्त। अब ये इतनी देर में हमारे बगदाद भाई है ना चल रही होती है यूं यूं करके ना, वो कर रहे होते हैं कि मैं इतनी देर में याद कर लूँ। चले आप सुनाए। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि। सुभान अल्लाह। जो जल्दी से पूरी याद कर लेगा वो क्या बन जाएगा? ज़हीन बच्चा। आज लग रहा है बगदाद भाई टाइटल ले ही लेंगे ज़हीन बच्चे का। चले भाई, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। मसाजिदुहा। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा। 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 अहब्बुल बिलादी अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि इलल्लाहि मसाजिदुहा। मसाजिदुहा। जी, पूरी किसे याद हुई? फिर हाशिर भाई ने हाथ उठा लिया है। एक दफ़ा और पढ़ाता हूँ, फिर हाशिर भाई से मैं सुन लूँगा और हो सकता है आज के ज़हीन बच्चे हाशिर भाई बन जाएं। आज भी जो है वो, और अगर आप लोग लें तो ज़्यादा खुशी होगी कि घर जाके बताइएगा भाई हम गए थे प्रोग्राम में मेरा प्यारा दीन, और वहाँ से हम टाइटल लेकर आए ज़हीन बच्चे का। आपने हाथ क्यों उठाया भाई? हदीस सुनाने के लिए। अभी मुझे पढ़ाने तो दो एक दफ़ा। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। मसाजिदुहा। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। मसाजिदुहा। चले भाई, अब कौन सुना रहा? दाऊद भाई, आप आउट कर दिया हमने आपको। अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा। माशाअल्लाह, जबरदस्त भाई, सही सुना रहे हैं ना? माशाअल्लाह। हाँ, आप भी नजर रखा करें भाई, सही सुना रहे नहीं जी। बगदाद भाई। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। माशाअल्लाह। आइए अब तर्जमे की तरफ चलते हैं। अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात मसाजिद हैं। अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकाम मसाजिद हैं। चले भाई, इसको भी तोड़ तोड़ के याद करते हैं। अल्लाह पाक के नज़दीक अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात पसंदीदा मकामात मसाजिद हैं। मसाजिद हैं। अल्लाह पाक के नज़दीक अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा। अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा पसंदीदा। आगे पीछे क्यों हो रहा है? अल्लाह पाक के नज़दीक अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात मकामात मसाजिद हैं। मसाजिद हैं। जी, कौन सुना रहा है तर्जमा? तर्जमे में रियायत होती है, अल्फाज आगे पीछे हो मतलब वो आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू है ना, उर्दू तो अपनी ज़बान है। जी बगदाद भाई। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात मसाजिद हैं। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। लग रहा है पुराने वाले बगदाद भाई थोड़े थोड़े लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जी, अल्लाह पाक के बाद अल्लाह पाक के नज़दीक अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकामात पसंदीदा पसंदीदा मकामात मसाजिद है। माशाअल्लाह। तर्जमा ये तो रज़ा भाई को सुनाना चाहिए। अल्लाह पाक के नज़दीक जी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात मकामात हाँ कौन से हैं? मसाजिद हैं। मसाजिद हैं। चले भाई, मैंने सुना लिया, जी दिया मैं। जी, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात मसाजिद हैं। और हमारे ज़हीन बच्चे बन गए हैं बगदाद भाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छी अच्छी नियतों से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। और क्या पता चला हमें इस हदीस पाक से कि अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकाम जगह कौन सी है? मस्जिद। ठीक है, मस्जिद तो पता है ना, मस्जिद कौन सी होती है? हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह पाक को वो जगह बहुत ज़्यादा
पसंद है, तो अब वहाँ जाकर हमें धमा चौकड़ी मचानी है नहीं, नहीं वहाँ जाके शरारतें करनी है नहीं, हाँ वहाँ जाके सफ में खड़े हो गई यूँ धक्का मारना है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं और उस पर बड़े बच्चों को जो है ना वो मजे लग जाते हैं बाज़ औक़ात। तो ये कितनी बुरी बात है कि जी नमाज में खड़े हुए पीछे बच्चों ने अपनी सब बनाई, कहे भी लगाते हैं। हाँ फिर तो जाहिर है ना, जब धक्का मारा और सारे गिर गए तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद कह के लगाएंगे। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। एक शरारत कर रहे हैं घर पे कर रहे हैं वो अलग है, जाके मस्जिद के अंदर जो बड़ी रातें होती हैं, शब बारात आई, शब कदर, उसमें जाके या तरावी हो रही है, उधर तरावी हो रही है, इधर जो है बच्चों की तफरीह लगी हुई है, तो ये गलत तरीका है। हाँ तो फिर भागते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो ये मस्जिद जो है इसको क्या कहते हैं, अल्लाह का घर है। क्या कहते हैं इसको, मस्जिद को अल्लाह का घर। जी अल्लाह का घर मतलब वहाँ पर अल्लाह पाक की इबादत होती है, वहाँ अल्लाह पाक को राज़ी करने के काम किए जाते हैं। तो अल्लाह पाक के घर में जाकर ऐसी हरकतें करना कैसा है, बहुत बुरी बात है ना। कोई हमारे घर में आए और हमारे घर में आके जो है वो ऐसी हरकतें करे, चीज़ें ख़राब करे, तो कैसा लगेगा बगदाद भाई, अच्छा लगेगा उसको। हो सकता है बगदाद भाई बोले चलो भाई घर से बाहर हैं। तो ये एक बात समझाने के लिए मैंने की है। तो मस्जिद जहाँ पर अल्लाह पाक की इबादत होती है और उसको कहा जाता है अल्लाह पाक का घर, तो वहाँ जाकर हमें हरगिज़ भी शरारतें और इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। जी अब चलेंगे हम तस्वीर की तरफ, देखते हैं किड्स मदनी चैनल पे जो है वो बच्चों ने कौन कौन सी तस्वीरें भेजी हैं, हदीस पाक को किस किस अंदाज से लिख कर भेजा है। जी मेरा प्यारा दीन, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क़ी, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। जी यहाँ पर इन्होंने लिखा है खुल्क़ी और सही क्या है, खुलुक़ी है। जी नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। और लिखने वाली कौन है भाई, आयशा नदीम, आयशा नईम। आयशा नईम। तो आयशा नईम कहाँ से हैं, वाह कैंट से। अच्छा उन्होंने इतना अच्छा अपना नाम लिखा, अच्छे हदीस पाक लिखी सब कुछ, और उसके बाद अपना नाम लिख के उस पर कलर कर दिया ताकि हम पढ़ नहीं सकें, ऐसा है भाई आयशा बाजी। तो माशाअल्लाह आपने अच्छे अंदाज से लिखा है और ये बेल भी कोई बनाई हुई है बड़ी अच्छी सी, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल कदिबा यहदी इलल फुजूर, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। बिनते मोहम्मद यूसुफ हैं और बनाया है इन्होंने खजूर का दरख्त, और बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाया है, अगरचे इसमें खजूर नहीं लगाई। ठीक है, जीम पे नुक्ता आएगा, फुहूर लिखा हुआ है इन्होंने। क्या लिखा हुआ है, फुहूर। फुहूर। जी भाई ये देखें एक नुक्ता क्यों खा गया आप, खजूर खानी है, नुक्ता थोड़ी खाना है ना भाई। तो ये सही सही लिखना है, एक दफ़ा लिख के खुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। वैसे आपने मेहनत बड़ी की है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी नेक्स्ट, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदगुमानी से बच्चों। नूर फातिमा तारिया हैं बसीरपुर से, बहुत अच्छे अंदाज से ये हदीस मुबारक बाकायदगी से लिखकर भेजती हैं, बहुत सादा और माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में इन्होंने लिखा है। और बनाया क्या है सफ़ीउल्लाह भाई, क्या है डिज़ाइनिंग, कैंडल बनाई है, कैंडल बनाई हैं और बड़ा खूबसूरत अंदाज है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखें। जी नेक्स्ट, प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। अल हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। नूर फातिमा हैं ये, कहाँ से, नूर फातिमा फ्रॉम बसीरपुर। अच्छा बसीरपुर, वही वाली नूर फातिमा बाजी है ना भाई, अब इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। चलें भाई माशाअल्लाह। और नीचे क्या बनाया भाई सफ़ीउल्लाह भाई, माशा पहाड़ वगैरह बना दिए इन्होंने, और पहाड़ में फूल भी निकल रहे हैं, जबरदस्त। जी नेक्स्ट, इत्तकुल्लाह फी हादिहिल बहाइमिल मुअजमती, इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। बिनते नूर मोहम्मद हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गरम खाना ना खाओ। और लिखने वाली हैं उरूज अत्तारिया, शाहपुर लाहौर से। बहुत अच्छे अंदाज से आपने हदीस मुबारक लिख कर भेजी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब इसको आपने संभाल कर भी रखना है, ठीक है जी। और जो हमने आपको मशवरा दिया, हो सके तो इसे फ्रेम करा के अपने रूम में लगा लें, या वैसे ही किसी अंदाज से इस तरह से लगा लें कि फिर वो ख़राब ना होकर, क्योंकि फ्रेम कराने का इसलिए बोला जाता है कि अगर आप ऐसे ही चिपकाएंगे तो थोड़े दिन में क्या होता है, फिर कागज़ फट जाएगा, फटने लगता है, फिर वो ज़मीन पे आ जाएगा। तो इसलिए हिफाजत से, वैसे ही इसको वो भी हो सकता है ना, क्या होता है वो
پیپر ہوتا ہے نا جو اس میں رکھ لیتے ہیں پلاسٹک کو, ہاں لیمینیشن کرا لیتے ہیں, تو وہ کرا کر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں, اپنی جو ہے وہ الماری وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو تاکہ یہ محفوظ رہے. چلیں جی آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہے کلام. کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. یہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام, اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے حاشر بھائی. حاشر بھائی. خود کیوں نہیں بتا رہے کون ہے ہمارے ساتھ؟ سید حاشر اتاری. ماشاء اللہ سید حاشر اتاری ہیں ماشاء اللہ. شاہ صاحب تشریف لے کر آئے ہیں. کون سا کلام ہمارے لیے لائے ہیں آپ؟ وہ کمال حسن حضور ہے. کیا بات ہے, وہ کمال حسن حضور حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. زبردست. چلے بھائی یہ کلام سنائیں آپ, اور ہم نے اس کو توجہ سے سننا ہے, ہو سکے تو مل کر پڑھنا ہے, ورنہ ادھر ادھر نظارے نہیں کرنے. ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھ جائیں, لگے ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں. سبز گنبد ہے نا, اس کا تصور مان لے, اور سنہری جالیوں کا وہاں حاضر ہیں, اور یہ کلام ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. وہ غلام کا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ غلام کا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. سر عرش پر غیب تیری گزر, دل فرش پر غیب تیری نظر. سر عرش پر غیب
ماشاءاللہ سید حاشر بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں سنایا. اللہ پاک نے شاد و آباد رکھے اور بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے, مرشد کریم کے ساتھ حاضری عطا فرمائے. اور ہم سب کو یوں ہی نعتیں پڑھنا ہے اور نعتوں کو سننا ہے کہ جو سنیں گے وہی بولیں گے. اگر اچھی باتیں سنیں گے تو اچھی باتیں بولیں گے اور بری باتیں سنیں گے تو پھر تو ہمیں اچھی باتیں سننی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کی باتیں بھی سننی ہیں. کال سننی ہے نہیں سننی بھائی؟ سوال دیا تھا نا آپ نے, تو اب ذرا جواب لے لیں پھر. کالز. تاریہ سکھر سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے غزوہ احد. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے. سوال کا جواب ہے غزوہ احد میں, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی نیکسٹ کال لے. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. میں نورے والی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. غزوہ احد میں آج آپ کو مدنی مسجد دوں گی. مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی ساتھ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. سبحان اللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا. عائشہ طاریہ نے سوال کا جواب دے دیا غزوہ احد, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ نے مدنی مقصد بھی سنایا. ایسے ہی سنانا ہے مدنی مقصد صفی اللہ بھائی؟ جی جیسے انہوں نے سنا ایسے ہی سناتے مدنی مقصد. ایسے ہی سناتے ہیں. بس انہوں نے کہا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام, ایسا کچھ انہوں نے بولا. اچھا, اور انداز یہ ہونی چاہیے مجھے, کیسا انداز ہونا چاہیے ذرا سنا کے بتائیں مدنی مقصد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ نے تھوڑی سنانا تھا, ان سے سنوانا تھا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور یہاں پر بھی ایک آواز شاید آئی ہے پھر, وہ اسلام کی کوشش کرنی ہے. کس نے بولا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے. اصلاح کی. کس کی کرنی ہے؟ اصلاح. ہاں آخر میں اصلاح. ٹھیک ہے جی, اصلاح مطلب صحیح کرنا. تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے جی. یہ اور نعرہ بھی دینا آخر میں, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. تو ایسے صفی اللہ بھائی بتا دیا کریں کہ بھائی نعرے ایسے لگانے ہیں اور مدنی مقصد ایسے سنانا ہے. چلے بھائی اور کال لے لیں. نیکسٹ کال. میرا نام عبدالرحمان ہے. میں ضلع روہنگا کہاں سے آج کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. غزوہ کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ جی زبردست. اور کالز ہیں؟ جی چلے نیکسٹ. بھائی. میں ہوں نوشین میں پیارے پیارے بقائے بھائی. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت حمزہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ بچوں کو سلامت رکھے. تو صفی اللہ بھائی کا بھی سیگمنٹ ہے, آپ کے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے. ٹائم بھی تھوڑا ہے لیکن آپ کا سیگمنٹ تو لیں گے جی. تو چلتے ہیں ہم. سیگمنٹ کون سا لائیں آج آپ؟ دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. ہمیں ویسے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے, اور مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. مذاق میں بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے. مذاق میں جھوٹ بولنے سے وہ سچ نہیں ہو جاتا ہے, اور جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پیارے بچوں, بعض بچے مذاق میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس سے قوم کو ہنسائے. اس کے لیے خرابی ہے, اس کے لیے خرابی ہے. پیارے بچوں, ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے کئی اور جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں.
ایک جھوٹ ہم سے بولا جائے، پھر اس کو بچانے کے لیے کہ یہ جھوٹ ظاہر نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے اور کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم خود کو جھوٹ بولنے سے بچائیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین، ماشاء اللہ۔ کیا سنا ہم نے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مذاق میں بھی۔ مذاق میں تو چلتا نہیں ہے، مذاق چلتا ہے؟ نہیں چلتا بھائی، جھوٹ مذاق میں بھی نہیں چلتا، کسی صورت نہیں چلتا۔ جھوٹ کو ایک دم بریک لگا دیں، روک دیں، نکال دیں زندگی سے جھوٹ کو۔ نکال دیں۔ کہ جی مذاق میں اسکول میں بول دیا جادو میں ٹیچر بلا رہی ہیں، اور وہ بیچارہ بچہ گیا وہاں تو کسی نے نہیں بلایا تھا، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ مذاق میں جھوٹ بولا۔ تفریح کے لیے جو ہے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں نہیں کرنا۔ جی ابھی آپ چھوٹے ہیں تو ابھی سے اس بات کو سیکھ لیں، کیونکہ جب بڑے ہوتے ہیں تو آج کل تو اور بہت ساری جدید چیزیں آ گئی ہیں نا، یہ جی موبائل اور اس سے فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بناتے ہیں، جو ہے وہ جوک کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں حرکتیں۔ تو ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، کسی کو جھوٹ بول کے، کسی کو تنگ کر کے، کسی کو ستا کے اس کی ویڈیو بنا لی تاکہ لوگ ہنسیں، اور پھر اس کے بعد جناب وہ ایک تو لوگ ہنسیں گے بھی، اس کی بدنامی بھی ہوگی۔ جس کی ویڈیو آپ نے چڑھا دی کہ یہ یوں گر گیا تھا، یا اس کے ساتھ ہم نے یہ مذاق کیا، یہ اس طرح کر رہا تھا، تو اس کو کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا اس کی جب ویڈیو دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ تو ایسا ہمیں ہرگز بھی نہیں کرنا۔ مذاق میں بھی جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم سن رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جی مسلمانوں کے یہ ہیں دوسرے خلیفہ۔ تو ہم اس میں سیگمنٹ میں اسلامک ہسٹری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے۔ آپ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، ہم نے کیا سنا تھا؟ آپ بڑی زیادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت زبردست خطیب بھی تھے، بہت زبردست خطیب۔ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تقریر کرنے والے، اسپیچ کرنے والے۔ ٹھیک ہے داؤد بھائی، کہیں بھی جو آپ کے قبیلے والوں کو بھیجنا ہوتا نا کسی سے بات کرنے کے لیے، اسپیچ کرنے کے لیے، تو کس کو بھیجا جاتا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آپ بہت پڑھے لکھے تھے، تقریر اچھی کرتے تھے، بات کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ کوئی بھی بڑا مسئلہ بھی ہوتا تھا تو گفتگو کے ذریعے، بات کے ذریعے اس مسئلے کو آپ حل کر لیا کرتے تھے، سولو کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بڑے اچھے بزنس مین بھی تھے۔ جی بزنس مین مطلب تجارت کرنے والے۔ تو آپ نے اس زمانے میں تجارت کرتے تھے بہت زیادہ، تو آپ نے بھی بزنس شروع کر دیا، تجارت شروع کر دی، اور آپ بڑے اچھے تاجر بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو چھوٹے ہیں، آ جاتے گھر پہ کھانا مل جاتا نا۔ کہاں سے آیا؟ کون لایا؟ ابو لائے۔ پہلے انہوں نے کمایا، اس کے بعد جا کے پیسے ملے تو پھر خرید کے وہ آٹا لایا، تو امی نے روٹی بنا کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن کچھ کرنا پڑتا ہے، ابھی بڑے ہوں گے تو پھر کرنا پڑے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ بزنس کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور پھر آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، بڑے بزنس مین بن گئے۔ پھر جب آپ خلیفہ بن گئے نا، تب بھی آپ نے اپنے اس بزنس کو کنٹینیو رکھا۔ اور یہ بزنس کرنا، کوئی جو ہے وہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مختلف پیشے اختیار کرنا، یہ صحابہ اکرام کا بھی انداز تھا، انبیاء اکرام کا بھی انداز تھا، اللہ کے جو نبی ہیں ان کا بھی یہ انداز رہا ہے۔ مختلف قسم کے انہوں نے پیشے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ کام کیے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، نام سنا ہے حضرت آدم علیہ ہاں، جو دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی سمجھتے؟ کھیت میں ہوتا ہے نا، اس میں جہاں چیزیں اگتی ہیں کھیت میں، گندم وغیرہ اگتی ہے، تو آپ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی، کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر سیل کرتے تھے۔ کھجور کے پتے ہوتے، اس سے ایسے ٹوکری بناتے تھے اور وہ سیل کرتے تھے، اس کے ذریعے آمدنی آپ کو ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے اور تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اور خلفائے راشدین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ کس کو پتہ ہے؟ وہ کرتے تھے کپڑوں کی تجارت۔ کس کی تجارت؟ کپڑوں کی تجارت۔ ابھی چھوٹے ہیں نا، میں نے پہلے بتا دیا، بڑے ہوں گے تو پھر کچھ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے۔ ٹھیک ہے، بڑے پیسے والے بھی تھے، اللہ پاک نے آپ کو بڑی برکت دی تھی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا وہ کیا کرتے تھے؟
बिजनेस, खेती बाड़ी, बिजनेस किया करते थे, वो भी तिजारत किया करते थे। जी सफ़ीउल्लाह भाई। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया